ایک عورت ایسے ہی نماز پڑھ رہی تھی بیٹھ کے، اس کی پڑوسن چلی گئی ملنے کے لیے، تو آنگن کے لیے دیکھے جی وہاں نماز پڑھی تھی، وہ سلام پہ ٹھیک لیکن سلام پھرتی بات کر وہ ایک سے، تو نماز جب پوری ہو گئی وہ تو سلام پھر کی وہ عورت، السلام علیکم مناک باپ، السلام علیکم مناک باپ۔ جی عورت ملے گلی لے وہ گلی کون نماز پڑھ جاتے گے، السلام علیکم ورحمت اللہ بولوے کہ منا باپا بولی جا، بولے نہیں ہمارا سب پتا جا، دراصل بات چھی کہ ہمارا سہرگ نام چھی رحمت اللہ، اوکر نام نہیں لیجیے ہم منا باپے ٹھوکی دیجیے۔ ایک بوڑھی دادی سے پوچھ آگے گئے، دادی تراس نہیں اپنو سہرگ نام کنے لے جا، بولے جی ہاں بیٹا سہرگ نام لے میں چھے نہیں نکاح ٹوٹی جی جی واہ کیا کل کو گئے ہم کہے کہ نہیں رنگ کو بات نہیں جی، بولے نہیں تو آدمی نہیں آنے یہاں پڑھ لو جا، تو آدمی کچھ نہیں جانے جا، ہم آدمی ایک زمانہ آسیس نہیں دیکھ لیا جی بیٹا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایک کنجوس آدمی سے اس کی بیوی بولی کہ تے ہر کامہ میں کنجوسی کرے جا، یہاں تک کہ تے ہمرو محبتم بھی کنجوسی کر جائے۔ شوہر بولے کہ نہیں ارم کو بات مت بولے تھے کہ ہمیں ہر چیز ہم کنجوس چھین، لیکن تورا سے محبت کرے میں ہمیں کنجوس نہیں ہوں، بہت آگو چھی۔ بولے کی رنگ بولا تو شوہر بولا کہ تے اگر پلنگا میں بیٹھی جوے نہیں ہمیں صوفہ میں بیٹھو، بیوی بولی کہ اگر ہمیں صوفہ میں بیٹھی گلا، بولے تے صوفہ میں بیٹھی جوے تو ہمیں نیچو بیٹھی جو زمینوں میں بیٹھو، تو بیوی کہل کے اگر ہمیں زمینوں میں بیٹھی گلا تو شوہر بولی کہ گڈھا کھودی ہم گڈھے میں گھسی جو، بیوی بولی کہ گڈھا ہم میں گھسی گلا تو شوہر بولی کہ ہمیں نکلی کہ تورا ماتی تاکہ برابر کری دوں کہنا کہ تورا عزت راس نہ آوے۔ ایک سود خور مر گیا تو چند دنوں کے بعد چند روز کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، بیٹا پوچھل کی بابا قبروں میں کرنگ سوال جواب بھی لی، کرنگ کو حالت جنتور، باپ بولی بیٹا مت پوچھے قبرک لفڑا منے پر لان میں جرنگ میں لان ڈائریکٹ دو سکم گھس گات کمرہ۔ بولے بابا سوال جواب قبروں میں، بولے بیٹا انہیں موقع نہیں ملا بڑا۔ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میرا اللہ کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نماز پڑھتے ہو روزہ بھی رکھو، روزہ رکھتے ہو زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ دیتے ہو، اگر حج فرض ہے تو حج بھی کرو، قربان جو پڑوسی کا خیال بھی رکھو۔ ابھی ایک بات اور، ہمارے پرویز صاحب کے ساتھ آ رہا تھا، انہوں نے ایک کلپ انہوں نے بھیجی، کہیں میں اڑیسہ میں تقریر کیا تھا اور اس کے بارے میں شراب کے بارے میں اور سود کے بارے میں۔ ادھر لون چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہم تو نہیں جانتے، بندھن لون چلتا ہے اور ایجنٹ ہے ہماری ماں بہنیں باپ۔ اچھا ایک رامو گروپوں میں مینیجر بھی جی، عورتوں میں مینیجر بھی سی، یہ لگے جی وہ ایکسس بینک کا مینیجر بنے گی، وہ 10% گروپ، 10% بھی ہیں، 10% گروپ قربان جاؤ۔ بندھن لون اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا، امام صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ہمارے حضرت سے پوچھ لیجئے گا، آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اور قربان جاؤ یہ واحد شخص ہے سود خور، اللہ نے کہا ہے جنگ ہے، جو سود کھائے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرے، میرے محبوب سے جنگ کرے، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو بتاؤ اللہ سے کوئی جنگ جیت پائے گا؟ ارے جنگ جیت پائے گا اللہ سے؟ اللہ کے رسول سے کوئی جنگ جیت پائے گا؟ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، یہ بندھن لون ہمیں برباد کر دے رہا ہے۔ قربان جاؤ یہ سودی کاروبار، یہ جتنے بھی گروپ سے ہیں، میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ کر میں تم سے کہتا ہوں، ایک دن اگر فاقہ رہنا پڑ جائے فاقہ رہ جانا میری ماں بہنوں، لیکن سودی کاروبار نہ کرنا۔ یہ لین دین، یہ بندھن لون ہو چاہے کوئی بھی لون ہو، یہ سودی کاروبار ہے، سودی پیسہ گھر میں آئے گا، اس گھر میں برکت نہیں آئے گی، بے شک اس گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ یہ ہم اپنے بچے کو سود کا پیسہ کھلائیں گے، یہ بچہ بڑا ہو کر فرما بردار نہیں ہوگا، یہ نافرمان ہوگا، ہم بوڑھا ہو جائیں گے، میری بات کو یہ بچہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ میں نے اسے حرام غذا کھلا کر پالا ہے۔ یہی بیٹا لٹھی لے کر بوڑھاپے میں ہمارے ٹنگڑی توڑے گا۔
اس لیے توبہ کرو میرے بچوں، نوجوانوں، توبہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی لون ہو، سودی لین دین ہو، کاروبار ہو، اس سے توبہ کرو۔ مسلمانوں کے لیے سود قربان جائیے، یہ واحد شخص ہے، یہ واحد شخص ہے، سود کھانے والا جیسے ہی مرے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کتنے لوگ تیار انشاءاللہ سود سے توبہ کریں گے؟ الحمدللہ۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو بلند کروانا میرا کام تھا، یا اللہ تو نے بڑے بڑے ظالموں کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ یا اللہ ہمارا یہ نوجوان، ہمارے یہ بزرگ، ہماری یہ ماں بہنیں، یا اللہ اگر سودی کاروبار میں یہ لوگ ملوث ہیں، یا اللہ اگر ہیں تو یہ انہوں نے توبہ کیا ہے، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، قبر بنانے کی جگہ ہے، حشر کی میدان کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، جنت میں جانے کی جگہ ہے انشاءاللہ۔ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، قربان جاؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے ہم سے سودا کرو، ہم سے سودا کرو، ہم کو شیئر کرو اپنے بزنس میں۔ اے بابو اے এখানে বই বসো বাপ ই লাগে যখনই छठा आसमान जो दुरली से कुछ बैठ कर आपके पास आना चाह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अभी नहीं आना, अभी बैठे थे मैं। हम समझ रहे हैं ये बच्चा पैसा लेके 10 टका हाथ में लेके परेशान सी होते मेली। बेटा ते परेशान मत हुए, वो पैसा की रंग लेना जी हमरा मालूम है, चूचा मारी बैठी। सबसे बेहतरीन सदका अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। जिंदगी का क्या भरोसा है, जिंदगी का क्या ठिकाना है, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। अरे जिंदे में याद नहीं रखते हैं लोग, तो मरने के बाद कौन याद रखेगा? अभी ये सब मोबाइल है, 3G 4G 5G है ना। हमरो टाइमों में इसनी नहीं रहे उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, ये के तमाचा में नेटवर्क अभी जी बोला बात सही की गलत जी बोला, ये सब का झमेला नहीं था। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर ले उसे लौट कर अपने अल्लाह के पास जाना। चाहे 5 मंजिला मकान में रहो, चाहे 12 मंजिला 20 मंजिला मकान में रहो, चाहे सोफे पर सो, चाहे पलंग पर सो, कुर्बान जाओ, मौत तो आनी है। आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो भाई, आएगी नहीं आएगी? मौत तो आनी है। अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया क्या है? और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश इशरत करने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने वाला काम करने की जगह है। बेशक बेशक हमने यूं ही इस दुनिया को समझ रखा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी का दिल तोड़ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बान जाइए, एक शख्स बहुत दूर से गांव से ना खाना बना के लाया कि हजरत को आज हम अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। कितना आदमी होता ना भाई, आलिमों से मोहब्बत करते कि नहीं करते? अरे बोले भाई, खाना बना के बेचारे ले आया, और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का रोजा था उस दिन। क्या था? रोजा। रमजान का महीना नहीं था, लेकिन नफली रोजा थे आप। तो वो आदमी आया, बैठा, सलाम किया, बोला कि हजरत आपके लिए ना हम खाना लाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं और हम अपने हाथ से खिलाएंगे। तो आपने कहा कि खिला दो। तो आदमी लुकमा बनाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को खिला दिया। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत आपको याद नहीं, आप रोजे से थे। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे याद है, लेकिन सुनो, ये आदमी बहुत दूर से खाना लेकर आया था, अगर मैं खाना ना खाता
تو اس کا دل ٹوٹ جاتا. روزے کا کفارہ ہے, کسی کا دل توڑ دو, اس کا کفارہ نہیں ہے. بے شک بے شک. کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کا دل نہ ٹوٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے اچھا مسلمان کون ہے, سب سے بہتر مسلمان کون ہے, سب سے اچھا مومن کون ہے؟ قربان جاؤ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہماری ہاتھ سے, ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کسی کی بےمانی نہیں کرنی, کسی کی شیطانی نہیں کرنی ہے. اور قربان جاؤ ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے وقت ارشاد فرمایا تھا, لوگوں یہ خطبے میں یہ بات شامل تھی آپ کی کہ لوگوں اللہ سے ڈرنا, عورتوں کے ساتھ ظلم نہ ہو, عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, عورتوں کے اوپر میں ظلم نہ کرنا. دربھنگا میں باڑھ آیا, سیلاب آیا, ایک آدمی اتنا پانی میں ڈوبلو جلو آدمی کہ بھیا کوئی سہارا دا. وہ میڈیا والا ناؤ پہ بیٹھ کے گیا, میں کو کرم منہ ہم گھس کا کہ اخنی کی رنگ لگ جاؤں تھوڑا. ارے بھائی ڈوب رہا, اس کو بچاؤ, لگے گا کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت اچھا مجمع ہے, بہت اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں. میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بولے الحمدللہ. آمین. بابو تھوڑا سا کچھ اگر بھی کوکر ہے تو کچھ ڈالو, تھوڑا سا ڈالو. راکیش, تقریر کی طرح سے نہیں, یہ نعت بھی پڑھیں گے. راکیش, راجیش, سب کچھ ڈالو. حمد باری تعالیٰ کے اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشعار میں سنا دوں. بہت بڑھیا ہے, اگر شروع کریں تو. میرا معبود ہے, میرا معبود ہے, میرا مقصود ہے, ذرے ذرے میں یا رب تو موجود ہے. میرا معبود ہے, میرا معبود ہے, میرا مقصود ہے, ذرے ذرے میں یا رب تو موجود ہے. ہاں فقط ذات تیری ہی مسجود ہے, ہاں فقط ذات تیری ہی مسجود ہے. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے, فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے. تو ہے حاکم, یہ بندہ تو محکوم ہے. تو ہے حاکم, یہ بندہ تو محکوم ہے. مجھ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, مجھ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. بہت اچھا. تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا, گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. قربان جائیے. میرا رب وہ جو چاہے گا وہی ہوگا, میرا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نے ہو نے مرلی تو ہو. وہ پورنیا اگر ڈاکٹر کھٹپٹیا کے پاس چلو گلی دنی اگر پھٹپٹیا اسٹارٹ کر دنی, کیسے نہیں مر جاتا. ارے وقت متعین تھا, مقرر تھا, اسے تو مرنا ہی تھا. چاہے پورنیا کا ڈاکٹر نہیں,
ہم کہتے ہیں تم لندن لے کر چلے جاؤ، امریکہ لے کر چلے جاؤ، قربان جاؤ، قسم خدا کی اس کا وقت متعین ہے، مقرر ہے۔ اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کسی بھی قلعے میں رہو، کسی بھی مضبوط قلعے میں کیوں نہ رہو، کسی کوٹری میں کیوں نہ رہو، کسی محل میں کیوں نہ رہو، جس وقت وہ آنے والی ہوگی وہ آ کر رہے گی۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ حقیقت ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روح نکالتے، اگر وہ بھی کچھ لیتے، ATM کارڈ گھوس گھوس، تو جتنے پیسے والے ہیں وہ کبھی نہیں مرتا، مر لیتے؟ ارے پیسہ والا مر لیتے؟ نہیں مرتا۔ وہ جب بھی پیسے والے کے پاس آتا، پیسے والا وہاں اگرا لا جا، اگرا اس کو لے جائیے، وہ غریب ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کو لے کے جائیے، ٹین کے گھر میں رہتا ہے، اس کو لے جائیے، پھوس کے گھر میں رہتا ہے، بدھواگ لا جا، بدھواگ جا، جو رے بدھواگ جو تھے تو کام ختم ہو گیا۔ لیکن میرے رب کا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، بے شک تم سب کو۔ میرے پاس آنا۔ تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو بیمار ہوں، تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو بیمار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ میرے بچوں اللہ سے محبت کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اس رب سے محبت کرنا ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس رب سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ قربان جاؤ جس نے میرے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس اللہ سے میں محبت کرنی ہے جس نے ہمارے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا، اس اللہ سے ہمیں محبت کرنی ہے جو ہمیں عزت کی زندگی دے رہا ہے، اس اللہ سے ہمیں محبت کرنی ہے جس اللہ نے ہمیں زندگی دی پھر ایک دن موت دے گا، اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ ارے پوچھے گا نا اللہ، ارے بولو بھائی پوچھے گا اللہ کہ نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا دنیا سے اللہ کی آن لے کی بولوین موبائل لگے لان سے۔ اچھا دیکھیے گا ایک ہم لوگوں کا زمانہ تھا، بہت سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بھی عمر 50+ شاید الحمدللہ ہے، نہیں لگتا ہے، ہم کو بھی یاد نہیں ہے، قربان جائیے، زندہ میں یاد رکھیے، نہیں رکھتا، زندہ میں جلدی آدمی یاد نہیں کرتا ہے، یہ افراتفری کا دور ہے میرے بھائیو، میرے نوجوانوں، کیوں نہیں رہتی زندگی؟ آخرت کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو، حشر کے میدان کی تیاری کر لو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مدرسہ اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور قربان جاؤ دیکھیں صدقہ جاریہ کئی ہیں، مسجد بنا دیے، مدرسہ بنا دیے، آپ بنا کر مر گئے، بنا کر مر گئے، اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا،
مسجد جب تک کھڑی رہے گی اللہ قبر میں ثواب دیتا رہے گا. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. نہیں, اللہ کسی کا قرضہ, ارے بولیے بھائی, اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے میرا ایسا کوئی بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. اللہ نعوذ باللہ من ذالک, میرا اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ اپنے لیے نہیں پیسہ مانگ رہا ہے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے ان بچوں کے لیے اللہ پیسہ مانگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے, پھر اس کو ہم بڑھا چڑھا کر واپس کر دیں گے. اللہ بڑھانا بھی جانتا ہے, اللہ گھٹانا بھی جانتا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بہت سارے ہمارے زمیندار یہاں پر بیٹھے ہیں, مال والے یہاں پر بیٹھے ہیں, پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہیں, اور قربان جاؤ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. مجھے اس مجمع کے اندر میں ماشاءاللہ صرف 5 آدمی چاہیے. الحمدللہ یہ مدرسہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اور قربان جائیے, اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے, مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, مسجد نبوی کے کونے میں مدرسہ کھولا, جس مدرسے کا نام اصحاب صفہ تھا. اور قربان جاؤ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, حضرت زبیر تھے, حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے صحابہ تھے, پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے. بے شک بے شک. اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. قربان جاؤ مسلمانوں, نوجوانوں, الحمدللہ, کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن میرے ہاتھوں کو پکڑے جنت میں داخل کر دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن میرے ہاتھوں کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور قربان جاؤ, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ قرآن انسانی شکل میں ہوگا. بڑا خوبصورت انسان ہوگا, اپنے پڑھنے والے, اپنی عزت کرنے والے, اپنے ماننے والے کے ہاتھوں کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہے گا اے میرے رب, میں تیرا قرآن ہوں, میرے ساتھ مجھ قرآن کا قاری ہے. یا اللہ دنیا میں انہوں نے بڑی عزت کری, بڑا مرتبہ دیا, بڑا مقام دیا, تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کیا. یا اللہ, تو میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو, تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا رب اعلان کرے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے. قربان. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان قرآن سے محبت کرنے والا میرا بھائی؟ ایک بات آپ یاد رکھیے, یہ علاقہ آپریٹروں کا ہے, روپیہ بہت ہے, نیچے مت اتریے گا آپ جلدی. ماشاءاللہ الحمدللہ. پہلا کوئی سخی ہے انشاءاللہ الحمدللہ, ماسٹر ہو, مکھیا ہو, سرپنچ ہو, پارشد ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, پروفیسر ہو, زمیندار ہو, دکاندار ہو, الحمدللہ پہلا کوئی سخی ওনার জন্য আমি দশটা দোয়া করব. আল্লাহর কোরআন কোচে وقال ربكم ادعوني استجب لكم, میرا اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. الحمدللہ پہلا کوئی نوجوان اپنی ماں کے نام پر, باپ کے نام پر یہ مدرسہ بنا دو, انشاءاللہ اس کا اجر اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کی قبر میں عطا فرمائے گا, اور اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا, آج اپنی ماں باپ کے نام پر مدرسہ مسجد بنا دو گے, انشاءاللہ کل جب تم صاحب اولاد بنو گے تمہارا بیٹا بھی تمہارے نام سے مسجد مدرسہ بنائے گا, اس لیے کہ عدلہ کا بدلہ ہے. قربان جاؤ جیسی کرنی, ارے بولو بھائی, جیسی کرنی. باپے پوت پڑا پد گھوڑا, کچھ نہ کچھ تھوڑے میں تھوڑا, باپ جیسا ہوگا ویسا بیٹا ہوگا. اور قربان جاؤ ہے کوئی ایسا پہلا سخی جو 10,000 روپے سے انشاءاللہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں. پہلا نام آ جائے میرے سامنے, کوئی سخی کا, کوئی دانی کا, کوئی فیاض دل والے کا, کہ انشاءاللہ حضرت ہم اپنے ماں باپ کے نام پر یا اپنے بیوی کے نام پر, دادا دادی, نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ ہم 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر
کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی آ جائیں جس کے گھر میں بیمار ہے, علاج کرتے کرتے تھک گئے, بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو, اللہ صدقے کی برکت سے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. ہے کوئی پہلا نوجوان مکھیا صاحب ہو, سرپنچ صاحب ہو, دیکھیے میں نے مانگا کم ہے الحمدللہ 10,000 سے شروع کیا ہے, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے آپ 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. یہ رانچی کے اندر میں جلسہ تھا اسی سیزن میں, رانچی کے اندر میں وہ ویڈیو موجود ہے میرے بھائی, مسجد کا جلسہ تھا الحمدللہ 50,000 سے میں نے شروع کیا تھا, دینے والوں نے 5 لاکھ روپے دیا, 1 کروڑ 13 لاکھ روپے چندہ ہوا. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. ماشاءاللہ پہلا میرا بھائی, پہلا کوئی سخی ہے انشاءاللہ, نقد ہے نقد دے دیئے, نقد نہیں ہے فون پے ہے فون پے کر دو, فون پے نہیں ہے گوگل پے ہے گوگل پے کر دو, گوگل پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے اپنا نام لکھا دو کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا, ایک کوئی اللہ کا چہیتا بندہ, پیارا بندہ, اللہ کا محبوب بندہ, اللہ کا نیک بندہ, ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا, باپ کا لخت جگر بیٹا انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 10,000 روپے. عبدالقیوم صاحب شیام پور 10,000 روپے. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیئے, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ یا اللہ ہمارے بھائی جناب عبدالقیوم صاحب نے ماشاءاللہ 10,000 روپے دان کیا, یا اللہ انہاں دانٹا قبول کرے نو. عبدالقیوم بھائی کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان میں عمل میں کھیت میں کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ یا اللہ عبدالقیوم بھائی کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے, آمین ولد الحمدللہ. ماشاءاللہ پہلا نوجوان اپنا نام کو پیش کیا ہے عبدالقیوم بھائی نے. دوسرے نمبر پہ میرا کوئی نوجوان ہے, ارے دوسرے نمبر اے دیکھیے بچہ اٹھا, کہاں چلو لیو